بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف حدیث نمبر 8۔ ترجمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کا قصر 5 ستونوں پر بنایا گیا ہے۔ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ حدیث نمبر 9۔ ترجمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ حدیث نمبر 10۔ ترجمہ۔ آپ نے فرمایا، پکا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان ایذا نہ پائیں، اور پورا مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن کی اللہ نے ممانعت فرمائی ہے۔ حدیث نمبر 11۔ ترجمہ۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کون سا اسلام افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کا اسلام جس کی زبان سے مسلمان ایذا نہ پائیں۔ حدیث نمبر 12۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ کس قسم کا اسلام بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کھانا کھلاؤ، جس کو جانتے ہو اور جس کو نہ جانتے ہو سب کو سلام کرو۔ حدیث نمبر 13۔ ترجمہ۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنے بھائی مسلمان کے لیے وہی نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ حدیث نمبر 14۔ ترجمہ۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ اور اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حدیث نمبر 15۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حدیث نمبر 16۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ 3 باتیں جس کسی میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس پائے گا، اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک تمام ما سوائے سے زیادہ محبوب ہوں۔ جس کسی نے محبت کرے تو صرف اللہ ہی کے لیے کرے، کفر میں واپس جانے کو ایسا برا سمجھے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو۔ حدیث نمبر 17۔ آپ نے فرمایا، انصار سے محبت کرنا ایماندار ہونے کی نشانی ہے اور انصار سے دشمنی رکھنا منافق ہونے کی علامت ہے۔ صحیح بخاری۔ حدیث نمبر 18۔ ترجمہ۔ شب عقبہ میں ایک نقیب تھے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اس وقت فرمایا جب کہ آپ کے گرد صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی کہ تم لوگ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور چوری نہ کرنا اور زنا نہ کرنا، اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا اور نہ ایسا بہتان باندھنا جس کو تم بناؤ، اور کسی اچھی بات میں اللہ اور رسول کی نافرمانی نہ کرنا۔ پس جو کوئی تم میں سے اس عہد کو پورا کرے گا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے، اور جو کوئی اس میں سے مبتلا ہو جائے گا اور دنیا میں اس کی سزا اسے مل جائے گی تو یہ سزا اس کا کفارہ ہو جائے گی، اور جو ان باتوں میں سے کسی میں مبتلا ہو جائے گا اور اللہ اس کو دنیا میں پوشیدہ رکھے گا تو وہ اللہ کے حوالے ہے، اگر اسے چاہے درگزر کرے اور چاہے تو اسے عذاب دے۔ سب لوگوں نے آپ سے اس بات پر شرط پر بیعت کر لی۔ حدیث نمبر 19۔ رسول اللہ نے فرمایا، قریب ہے کہ مسلمان کا اچھا مال بکریاں ہوں گی جن کو لے کر وہ پہاڑ کی چوٹیوں اور پٹیل میدانوں میں چلا جائے تاکہ اپنے دین کو فتنوں سے بچا لے۔ حدیث نمبر 20۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ
جب لوگوں کو ایسے اعمال کا حکم دیتے جو وہ ہمیشہ کر سکیں۔ عبادت شاقہ کی ترغیب کبھی ان کو نہ دیتے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ کے مثل نہیں ہیں، بے شک اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اس پر آپ غضبناک ہوئے، حتیٰ کہ آپ کے چہرہ مبارک سے غصہ ظاہر ہونے لگا۔ پھر آپ نے فرمایا، تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا جاننے والا میں ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 21۔ آپ نے فرمایا کہ جس کسی میں یہ 3 باتیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس پائے گا۔ وہ شخص جس کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول تمام مسائل سے محبوب ہو، اور وہ شخص جو کسی بندہ سے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرے، اور وہ شخص جو ایمان نصیب ہونے کے بعد کفر اختیار کرنے کو ایسا برا سمجھے جیسے کوئی آگ میں ڈالے جانے کو برا سمجھتا ہے۔ حدیث نمبر 22۔ ترجمہ۔ آپ نے فرمایا، جب جنت والے جنت میں اور دوزخ والے دوزخ میں داخل ہو جائیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو، اس کو دوزخ سے نکال لو۔ پس وہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور وہ جل کر سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ پھر وہ نہر حیات یا نہر حیات میں ڈال دیے جائیں گے، تب وہ تر و تازہ ہو جائیں گے، جس طرح دانہ تر و تازگی کے ساتھ پانی کے ساتھ اگتا ہے۔ اے شخص، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ دانہ کیسے سبز کو پل زردی مائل نکلتا ہے؟ اس حدیث کے ایک راوی عمر نے اپنی ہی روایت میں لفظ حیا کی جگہ حیات کا لفظ اور من ایمان کی بجائے من خیریت روایت کیا ہے۔